تھے، خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب مصطفیٰ تیری اتنی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، سو جایا کر۔ کہا نہیں، سونے کا نہیں کہہ رہا، جاگنے کا فرما رہا ہے زیادہ جاگ اور تھوڑا آرام کیا کر۔ استثناء ہے، قم اللیل مطلقاً کہا ہے، رات کو کھڑے ہو جا۔ اب رات کو کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صرف رکوع، سجدہ، نماز، شب یہ پڑھنا ہے؟ نہ، باقی وظائف کے لیے بھی ہے جو تیری نبوت کے وظائف ہیں۔ رات کا ٹائم ہے، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رات کو قیام سے کیا مراد ہے، اس میں نماز شب بھی آتی ہے، اس میں لوگوں کو تبلیغ کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ منافقین رات کے ٹائم جب اکٹھے ہوتے تھے کام کاج مکمل کر کے تو یہ سازشیں کیا کرتے تھے، تو خالق نے فرمایا اپنی آنکھ کھلی رکھ، قیام کر، یہ تیرے خلاف سازش کرتے ہیں، ان کی سازش سے واقف رہنا چاہتا ہے تو جاگتا رہے، سونا نہیں ہے۔ تو پیغمبر پھر اللہ کے فرمان کے مطابق آگے پھر اللہ نے فرمایا قم اللیل قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب یہ ہے، دو تعویلیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا استثناء ہے نا کہ تھوڑا سا آرام کر لے، اس کو بھی اللہ فرما رہا ہے تھوڑا کر دے اور تھوڑا کر دے۔ دوسرا احتمال ہے کہ اگر تھوڑا نہیں، پوری رات نہیں، چلے آدھی رات کھڑا ہو جا، یا آدھی رات سے کچھ کم حصہ کھڑا ہو جا، باقی تو آرام کر لے میرا حبیب۔ یہ حکم ہے، دونوں باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر خالق فرما رہا ہے جلدی جلدی باتیں نہیں کرنی میرا حبیب، جلدی جلدی میری آیات کی تلاوت کر کے نہیں سنانا ہے ان کو، آرام آرام سے، تاکہ ان کی توجہ تیری طرف ہو جائے، ایک ایک لفظ سمجھا کے ان کو بتانا ہے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کر بڑے آرام آرام سے، ترتیل کے ساتھ، ان کو سمجھ جائے اعراب کیا پڑھا جا رہا ہے، آیت کی تلاوت، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو بہانے بنائیں گے، پتہ نہیں رسول کہہ کیا رہا تھا۔ میرا اللہ تو جانتا ہے بہت سارے منافقین تھے، نبی کی محفل، روایت میں ہے، سنی شیعہ نے لکھا ہے، نبی کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے، نبی خطاب فرمایا کرتے تھے، توجہ رہے یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، نبی خطاب فرمایا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام، یہ سن کے سر تو ہلاتے رہتے تھے، بڑی سمجھ